ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یا اعلیٰ حضرت کے مرید تھے حضرت مولانا جمیل قادری صاحب، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. بابا سے بلند محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ الفخام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے مشہور زمانہ اشعار سماعت فرمائیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن
پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول. ہم اگر تنکا ہلانے کی کوشش کریں تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ہلا سکیں. اور میرے مصطفیٰ زبان سے نہیں اشارہ فرما دیں یا نظر کرم سے دیکھ لیں تو پہاڑ پھول بن کے اڑتا پھرے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. ایک صحابی ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میری جوان بیٹی ہے رخصت کرنا ہے پاس میں خوشبو نہیں. سرکار کچھ عنایت فرما دیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کل آنا چوڑے منہ کی شیشی ساتھ لے آنا. دوسرے دن وہ صحابی چوڑے منہ کی شیشی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا سرکار میں حاضر ہوں. یہ شیشی بھی حاضر ہے. سرور کائنات نے اپنے مبارک بازو سے پسینے کے قطرے لیے شیشی میں ڈال دیے. اس بازو سے پسینے کے قطرے لیے شیشی میں ڈال دیے. ارشاد فرمائے لے جاؤ اپنی بچی سے کہہ دینا جب اسے خوشبو کی ضرورت محسوس ہو تو ہمارے پسینے کو نکال کے اپنے جسم پہ لگا لیا کرے. کتابوں میں آتا ہے جب وہ بچی اپنے جسم پہ سرکار کے پسینے کو لگاتی تھی تو اس کا گھر مہکتا تھا. مہکتا ہی تھا اس کی آل اولاد نسلوں تک مہکتی چلی گئی ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول. اس شعر کو بھی سنیں. میں نے جب سے اس شعر کو پڑھا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جتنے شعراء کو میں نے پڑھا ہے اس معنی میں لفظ پھول تو کسی نے اب تک بیان کیا ہی نہیں. اگر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنے کے بعد کسی نے اس معنی میں اس پھول کو بیان کر دیا ہو تو اعلیٰ حضرت سے مفہوم چرا کے ہی بیان کیا ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں لفظ پھول ہے پھول جانتے ہو آپ پھول مگر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے اعلیٰ حضرت نے کس معنی میں بیان کیا ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہینہ پینا اے چرخ کوہن پھول. ابھی مجھ سے پہلے جو عظیم آباد کے شاعر آپ کو کلام سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں. اس شعر کو سمجھیے اعلیٰ حضرت کی. پھول اکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. 4 پیسے کسی کے پاس ہو جائیں
تو अपने आप को घमंड का शिकार बना लेता है, भूलने लगता है, घमंड करने लगता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं आसमान से, ऐ आसमान, जब तेरे अंदर 29वीं का चांद निकले और पूरी दुनिया के लोग चाहे रोजा रखें या ना रखें, जो रोजा नहीं रखते वही सबसे पहले छतों पे बैठ के तेरे चांद को देखते हैं। बच्चा हो जब छत पर, जवान हो तब छत पर, बूढ़ा हो वो भी छत पर, और बड़ी बीज जिनसे चला भी नहीं जाता, दिखाता भी नहीं है, वो भी डंडा टेक टेक के छत पे पहुंच जाती हैं कि देखें सुबह को 29वीं की ईद होगी कि नहीं होगी। सारी दुनिया के लोग चढ़ गए छत पर 29वीं का चांद देखना है, रमजान का, ईद का। जब सारे लोगों की नजरें ऐ आसमान के चांद तेरी तरफ होने लगे, ऐ आसमान, जब सारी दुनिया के लोग तेरी तरफ नजर करने लगे, तो अपने चांद को देखने के बाद तू घमंड न कर लेना कि तेरे चांद को सारे लोग देख रहे हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ऐ आसमान, जब तेरे अंदर 29वीं का चांद निकले और तेरे चांद को देखने के लिए मशरिक से मगरिब तक, उत्तर से शिमाल तक सारे लोग तेरी तरफ को जब देखने लगे, तो तू भूल मत जाना, घमंड मत करने लगना, तकब्बुर मत करने लगना। क्यों? वजह यह है कि जब तेरा चांद निकलता है तो अपने चांद की सूरत को तू देख लेना कि तेरे चांद की सूरत किसकी तरह है और किससे मुशाबे है और किसका सदका है कि तेरे चांद को जो सूरत मिली है। आप गौर करें, चांद की सूरत होती है इस तरीके की, आप गौर करें। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल भी शैदाई है मुस्तफा के मुबारक पैर के नाखून का। पैर और उसका नाखून अगर आप तराशें और पूरा काट लें तो उसकी सूरत चांद की तरह हो जाती है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ आसमान, तेरे अंदर 29वीं का जब चांद निकले और तेरे चांद को देखने के लिए सारे लोग देखने लगे, तू इतरा मत जाना, घमंड मत कर लेना, भूल मत जाना, इसलिए कि तेरे अंदर अगर 14वीं का चांद है तो क्या हुआ, हमारे दिल मुस्तफा के नाखून पाक के शैदाई है। हम मुस्तफा जाने रहमत के मुबारक पैर के तराशे के शैदाई है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महनो पे ना ए चरखे कोहन पोल। क्या बाती रजा उसे चमन सिता ने करम की, क्या बात रजा उसे चमन सिता ने करम की, ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन फूल, सरता बकदम है तने सुल्तान ने समन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज ऑल इंडिया तबलीग सीरत के बैनर के नीचे यहां बैठे हो, मुझसे पेशरो खतीब ने उस अबकरी शख्सियत का जिक्र किया था जिसको दुनिया मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानती है, पहचानती है और अपने दिल में उनको जगह देती है। सईदी सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उनको बहुत देखा है। बनारस में तो उनका गाए बगाए लंबा लंबा कयाम यहां रहता था, बल्कि अतराफ में जाने के लिए उनकी कयामगाह यहीं रहती थी। जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा होगा उनकी आंखों में मुजाहिद मिल्लत की सूरत होगी। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह रईस आदम है, मगर उनके मुजस्समे को देखो, उनके सरापा को देखो, सादगी का एक पैकर थे मुजाहिद मिल्लत।
आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को ख्वाब में दिखा दिया था मुजाहिद मिल्लत का मुजस्समा। फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया है। आला हजरत के बड़े शहजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह याद कर करके आला हजरत को रो रहे, आंख चुबा रहे। इमाम अहले सुन्नत ख्वाब में तशरीफ लाए, सो गए। हुज्जतुल इस्लाम कैसे हसीन थे हुज्जतुल इस्लाम, कैसी शख्सियत थी हुज्जतुल इस्लाम की। आज उनके पोते हुजूर ताजु शरिया की सूरत में हजरत हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का आप मंजर देखें। हजरत हुज्जतुल इस्लाम सो रहे हैं, ख्वाब में आ गए वालिद माजिद इमाम अहले सुन्नत। इरशाद फरमाया, बेटा हामिद रजा परेशान ना होना, दीन का काम खुदा आगे बढ़ा देगा। एक जवान को दिखा दिया, कहा बेटा अब ये काम आगे बढ़ाएगा। हुज्जतुल इस्लाम ने देखा है, सुबह हुई देख रहे हैं, शाम हुई तो तलाश कर रहे हैं कि ये मुजस्समा कौन था, किसकी सूरत थी जो मेरे वालिद ने मुझे दिखाई है। उससे चेहलुम आ गया है आला हजरत का। मस्जिद रजा में हजरत हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले गए, देखा एक कोने में बैठा हुआ वही जवान कुछ पढ़ रहा है। करीब गए, जाने के बाद देखा और देखने के बाद कहा, क्या तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान है? क्या तुम उड़ीसा के रहने वाले हो? अर्ज की, हाँ मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। आला हजरत के बेटे ने अपने सीने से लगा लिया है। हुज्जतुल इस्लाम, वो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मुजाहिद मिल्लत को अपने सीने लगा रहे हैं। कुर्बान जाओ, आला हजरत का बेटा आला हजरत की बशारत से जिस अबकरी शख्सियत को सीने लगा रहा होगा वो कोई मामूली इंसान न रहा होगा। यह समझ लीजिए, वो शक्ल थी मुफ्ती हजरत हुज्जतुल इस्लाम की, मगर फैजान दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत का। पीराने पीर का यही हुज्जतुल इस्लाम हजरत मुजाहिद मिल्लत। मदीना मुनव्वरा में आला हजरत के खलीफा हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का घर गुंबदे खजरा के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब था। अब तो तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। गुंबदे खजरा सामने और हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मुबारक घर यही। यहां से जब सलाम पढ़ते हैं तो गुंबदे खजरा सामने नजर आता है। मीलाद शरीफ होती है, गुंबदे खजरा सामने नजर आता है। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी की महफिल पाक है, महफिल मीलाद हो रही है, दिन भर लंगर चल रहा है, महफिल मिलाद हो रही है। और महफिल मिलाद होने के बाद सलाम जो पढ़ा जाता है वो आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है। महफिल मिलाद हो रही है, एक मर्तबा मिंबर शरीफ पे बैठे हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी खलीफा आला हजरत, और उनके पहलू में बैठे हैं मुजाहिद मिल्लत खलीफा हुज्जतुल इस्लाम। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी की महफिल का आलम कैसा रहा होगा? पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे, सामने गुंबदे खजरा होता होगा, महफिल मिलाद हो रही है। एक मर्तबा हजरत कारी गुलाम मोइनुद्दीन साहब आला हजरत के खलीफा भी हैं, आला हजरत के शागिर्द भी हैं। पीलीभीत शरीफ में एक बुजुर्ग हैं शाजी मोहम्मद शेर मियां साहब, उनके भांजे हैं हजरत कारी गुलाम मोइनुद्दीन साहब, ये मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी की महफिल चल रही है, कारी साहब वहां मौजूद। जब कारी साहब का नाम आ गया है तो कारी साहब का एक बचपने का वाकया सुनो। कारी गुलाम मोइनुद्दीन साहब आला हजरत की बारगाह में हाजिर हैं अपने वालिद के साथ, उम्र छोटी है। आला हजरत का दस्तरखान बिछ गया, उस पे तरह तरह के खाने लग गए। कारी साहब अपने वालिद के पास बैठ गए, आला हजरत भी जलवा फरमा हो गए। जब खाना शुरू किया तो वहीं शाही टुकड़ा सारे खाने वालों के सामने रख दिया गया। बच्चे कारी गुलाम मोइनुद्दीन साहब, इनके सामने भी शाही टुकड़ा आ गया। कारी गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने जैसे ही शाही टुकड़े को तनावुल फरमाया, फौरन दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, ऐ काश एक शाही टुकड़ा और मिल जाता। जैसे ही कारी साहब के दिल में ये बात पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई, ख्वाहिश और आरज़ू आई, आला हजरत ने अपने सामने का शाही टुकड़ा उठा के गुलाम मोइनुद्दीन के सामने रखा। जैसे ही कारी साहब के सामने आला हजरत ने रखा, कारी साहब के वालिद कह रहे हैं, हुजूर ये बच्चा मीठा ज्यादा नहीं खाता, न दें। तो आला हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, बच्चे के दिल में तमन्ना हुई कि और मिल जाता। ऐ लोगों, जब बरेली के इमाम अहमद रजा का ये इल्म है तो जिसके सदके आला हजरत को ये इल्म दिया, उस नबी के इल्म का कौन अंदाजा करे? आला हजरत ने तभी तो इरशाद फरमाया,
کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم و سر کہ تجھ پہ میری حالت دل کھلی ہے. یا رسول اللہ آپ سے ہم کیوں اپنے دل کی بات کہیں, آپ پہ تو ہمارے سارے دل کے راز آیا ہیں. اعلی حضرت کی بارگاہ میں حضرت قاری غلام محی الدین صاحب کھانا کھا لیا, ہاتھ دھل لیے, دعا ہو گئی. اکیلے میں گئے تو والد صاحب نے قاری غلام محی الدین صاحب سے پوچھا, بیٹا صحیح صحیح بتانا, جب تم نے شاہی ٹکڑا کھایا تھا تو کیا تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی تھی جو اعلی حضرت نے کہا ہے؟ عرض کرتے ہیں والد ماجد جیسی میں نے شاہی ٹکڑے کھانے والا منہ میں لیا فوراً میرے دل میں یہی تمنا ہوئی کہ اور مل جاتا. رونے لگے والد صاحب. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مولانا ہیں, بڑے مولانا ہیں, بڑے مولانا ہیں. لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ولی نہیں, ولی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان کی آنکھوں کو اور ان کے دل کو اتنا کشف دیا ہے کہ تیرے دل کی بات بھی ان سے نہیں چھپتی. میرے دوستو جو زبانیں کھولتے ہیں کہ وہ ولی نہیں, وہ سنیں, مجدد صرف ولی نہیں ہوتا, اپنے زمانوں کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے. مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ لیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ مجدد اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سرخیل ہوتا ہے, مجمع فیوز ہوتا ہے. زمانے کے تمام اولیاء کو جو فیوز ملتے ہیں وہ مجدد سے ملتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مجددی نہ دیا, مجدد اعظم دیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی شکل میں مجدد اعظم ہمیں دیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی وہ عبقری شخصیت, اللہ ان کے مراتب کون بیان کر سکے. میرے دوستو جو اعلی حضرت کو ناپنا چاہیں نا, میں کہوں گا کہ اپنے فیتوں کو بند کر کے رکھ لیں, اور جو ان کے مرتبے کو گننا چاہیں وہ اپنی گنتیوں کو بند کر لیں کہ اعلی حضرت کا مرتبہ نہ ناپا جا سکتا اور نہ گنا جا سکتا, کہ وہ معجزہ ہے اور معجزہ گننے میں بھی نہیں آتا اور تولنے میں بھی نہیں آتا. بزرگوں نے ان کو معجزہ کہا ہے اور معجزہ تولا اور ناپا نہیں جاتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کی محفل ہے, حضرت قاری غلام محی الدین صاحب وہیں ہیں. جب محفل میلاد ختم ہوئی تو جب اعلی حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شعر پڑھے جا رہے ہیں, اعلی حضرت کے گنبد خضرا سامنے ہے. قاری غلام محی الدین صاحب نے سوچا دنیا میں بہت سے شاعروں نے سلام لکھے ہیں, دوسروں کا سلام یہاں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اعلی حضرت کا ہی سلام یہاں پڑھا جا رہا ہے؟ بہت سے عاشقوں نے سلام لکھے ہیں, اعلی حضرت کا ہی سلام یہاں کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ حضرت قاری غلام محی الدین صاحب نے وہاں 2 شعر کہے تھے, وہ شعر سنیے. محفل ہے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. محفل میلاد کے بعد سلام پڑھا گیا تو 2 شعر قاری صاحب نے کہہ رہے ہیں. قریب گنبد خضرا بڑے نظام کے ساتھ, ضیاء الدین کی محفل سجی سلام کے ساتھ. قریب گنبد خضرا بڑے نظام کے ساتھ, ضیاء الدین کی محفل سجی سلام کے ساتھ. قاری صاحب ارشاد فرماتے ہیں, مکتے میں کہہ رہے ہیں, ادیب منشے سرکار دو جہاں ہے یہی, دوسرا سلام کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے, صرف اعلی حضرت کا سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں, ادیب منشے سرکار دو جہاں ہے یہی, میرے رضا کا بھی ہو ذکر میرے نام کے ساتھ. سرور کائنات کی بارگاہ میں محفل میلاد اور اس میں اعلی حضرت کا سلام, محفل جاری ہے. مولانا ضیاء الدین مدنی بیٹھے ہیں, مجاہد ملت بھی جلوہ فرما ہے. محفل ہے, محفل میں سے ایک انسان کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف کو منہ کر کے عرض کیا, حضور آپ روزانہ کھلاتے ہیں, ہزاروں کھاتے ہیں, آپ کا دسترخوان بچھا رہتا ہے, آنے والے آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں. حضور آپ خرچ تو بہت کرتے مگر آمدنی نظر نہیں آتی, حضور آتا کہاں سے ہے؟ آپ بانٹتے بہت ہیں, آمد کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کھلاتے بہت ہیں, حضور آتا کہاں سے ہے؟
دونوں بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی خلیفہ اعلیٰ حضرت، حضرت مجاہد ملت خلیفہ حجت الاسلام، والد کا بھی خلیفہ موجود ہے، بیٹے کا بھی خلیفہ موجود ہے۔ دونوں بزرگوں نے جب اس معترض کی اس بات کو سنا تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نظر اٹھی گنبد خضرا پہ پڑی، ایک زبان ہو کے دونوں کے لب کھلے، لب واہ ہوئے، زبان چلی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنبد خضرا کو دیکھ کے کہہ دیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، یہ تبلیغ سیرت اسی عبقری شخصیت کی دین ہے۔ اللہ ان کے فیض برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بڑی عبقری شخصیت گزری ہے حضرت مجاہد ملت کی، اپنے وقت کے وہ ولی کامل تھے، مشاہدہ اور کشف ان کا بہت تیز تھا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، یہی کیا تمام اولیاء کرام کا عالم۔ ایک بات میرے ذہن پہ آ رہی ہے، وہ میں عرض کر دوں، ذرا سنیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ ہم 73 میں سے صحیح مسلک والے ہیں الحمدللہ۔ ہم عقائد حقہ رکھتے ہیں، دلائل تو آپ سنتے رہتے ہو اور سنتے رہنا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، وہ غور سے ذرا سنو۔ جتنے بھی ولی ہیں آدم علیہ السلام، جتنے بھی ولی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کے اب تک، مجھے یہ بتا دو کیا کوئی ولی اہل سنت کے علاوہ کسی اور فرقے میں بھی پیدا ہوا؟ کسی اور فرقے میں مجھے بتاؤ، ایک ولی مجھے دکھا دو، پورا نہ صحیح تو آدھا ہی ولی دکھاؤ، اکیارا نہ صحیح اندھا ہی دکھاؤ، لنگڑا لولا ہی کوئی ولی کسی اور فرقے میں دکھا دو۔ کسی فرقے میں ولی نہیں مل سکتا۔ اگر ولی ہیں تو سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں الحمدللہ۔ اور اہل سنت والجماعت بھی کون؟ ایک کتاب ہے پاکستان سے چھپی، ایک سیالکوٹی مولانا ہے، اس نے لکھی ہے انہی غیروں کا، اس نے کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا ہے ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل السنہ۔ سن لیجئے، پھر میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں اس کی، سبیل الرسول اس کتاب کا نام ہے، غیروں کا مولانا ہے وہ۔ جب لکھنے پہ آ گیا تو حق بات لکھ گیا، لکھتا ہے وہ ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل السنہ۔ وہ لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی تھے سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ زور سے کہیے، سب کے سب کون تھے؟ اہل سنت۔ تو اب ہم یہ کہہ دیں صدیق اکبر اہل سنت، فاروق اعظم اہل سنت، عمر فاروق اہل سنت، مولائے کائنات اہل سنت، حضرت بلال حبشی اہل سنت، حضرت ابو سعید خدری اہل سنت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اہل سنت، عشرہ مبشرہ اہل سنت، تمام صحابہ اہل سنت۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اہل سنت تو ہم بھی ان کے غلام اہل سنت۔ جتنے بھی ولی پیدا ہوئے کسی اور فرقے میں نہیں، سب اہل سنت میں۔ حضرت امام اعظم اہل سنت، امام شافعی اہل سنت، امام احمد ابن حنبل اہل سنت، حضرت امام مالک اہل سنت، حضرت جنید بغدادی اہل سنت، حضرت پیران پیر اہل سنت، حضرت غوث غریب نواز اہل سنت، حضرت بختیار کاکی اہل سنت، حضرت نظام الدین اولیاء اہل سنت، حضرت صابر پاک اہل سنت، حضرت وارث پاک اہل سنت، حضرت مختوم سمنا اہل سنت، اعلی حضرت اہل سنت، حضرت مفتی اعظم اہل سنت، مجاہد ملت اہل سنت۔ پتہ چلا فرقہ وہی حق پر ہے کہ جو جس کے اندر اولیاء کرام ہوں۔ آپ تفصیل کرتے چلے جائیں، جتنے اولیاء کرام ہیں سارے کے سارے اہل سنت ہیں، اہل سنت میں ہیں۔ اے اللہ،
ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو نے یہ سارے ولی پیدا کیے ہیں، اہل سنت میں کیوں پیدا کیے؟ کسی اور میں بھی پیدا کر دیتا، کسی اور فرقے میں بھی پیدا کر دیتا، تو نے سارے اہل سنت میں کیوں پیدا کیے ہیں؟ مشیت کہے گی لوگوں انعام ہم جب بانٹا جاتا ہے تو بانٹنے والا غداروں کو نہیں دیتا، اپنوں کو دیا کرتا ہے۔ انعام جب بٹتا ہے وہ غداروں کو نہیں ملتا۔ اے اللہ تو ولایت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ولایت انعام ہے، اور انعام اپنوں کو ملتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں اپنے نہیں ہیں، غدار ہیں کہ انہوں نے نہ ہماری عظمت کو بچایا نہ ہمارے رسول کی عظمت کو بچایا۔ پروردگار فرمائے گا ان نے کہنے پہ آئے تو ہمیں بھی جھوٹا کہہ گئے، کہنے پہ آئے ہمارے رسول کو بھی غلط کہہ گئے، کہنے پہ آئے لکھنے پہ آئے تو انہوں نے نہ ہماری عزت رکھی نہ ہمارے رسولوں کی عزت رکھی۔ تو جب انعام بانٹیں گے تو اپنوں کو دیں گے، غداروں کو نہیں دیں گے۔ دیکھ لینا کہ کوئی ولی کسی اور میں نہیں ہے، جتنے ہیں سارے کے سارے الحمدللہ اہل سنت میں ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہاتھوں میں بزرگوں کے دامن دے دے، ہم سچے ان کے غلام بن جائیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہیں؟ وہ تو ہیں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا حسن پاک ایسا حسن ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہ ان سے پہلوں میں ہے نہ ان کے بعد ہے۔ اعلی حضرت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پڑھا تو ارشاد فرمایا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں سرور کائنات کے انوار کی طرف نظر کرتا ہوں تو اپنی بینائی جانے کے ڈر سے اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قط لم ارا شیئا قط احسن من، ارشاد فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کو مصطفیٰ جان رحمت سے حسین نہیں دیکھا، گویا کہ سورج ان کی رخسار کے اندر تیر رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج سرور کائنات کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ آپ اندازے بیان دیکھیں، یہ صحابہ کے اقوال ہیں، وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا میرے تمام صحابہ عادل ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ سرکار نے ان کے بارے میں سند ضمانت دے دی ہے۔ صحابہ کرام کا دامن اس مبالغے سے بری ہے جو مبالغہ بربنائے کذب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ کر، مصطفیٰ جان رحمت کے مجسمے کو دیکھ کر جو بیان کر رہے ہیں وہ عین الیقین ہے، حق الحق یقین ہے، بالکل حق ہے۔ انہوں نے جو دیکھا وہی بیان کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ ایک دن لیٹے ہوئے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، سرخ چادر اوڑے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند پہ نظر ڈالتے، کبھی چہرہ دیکھتے ہیں، پھر چاند پہ نظر ڈالتے، بار بار کبھی اسے دیکھ رہے ہیں کبھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں اس صحابی سے رہا نہ گیا تو اس نے اپنے دل کی بات زبان سے کہہ ہی دی۔ وہ کہہ رہے ہیں قسم خدا کی میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں، مگر چاند سے مصطفیٰ کا چہرہ حسین ہے۔ کسی نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟
चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के बारे में जब पढ़ते रहे तो इरशाद फरमा गए, लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुत पैदा जाना, जगराज को ताज तो रेसर सो है, तुझको शहेदो सरा जाना। कहीं इरशाद फरमा दिया, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इंसान हसीन से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का एक सबब हुस्न भी है, कमा जमाल भी है। ऐ मोहब्बत करने वालों मुझे बताओ, मोहब्बत इंसान जिससे करता है, हुस्न अगर उसके अंदर हो तो मोहब्बत करता है। बेहसीन अगर हसीन नहीं हो, कोई बदसूरत हो, उससे इंसान मोहब्बत नहीं करता, दिल माइल होता है हुस्न की तरफ। अब आओ जरा देखें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा है। जब एक सबब मोहब्बत का हुस्न है तो सरकार के हुस्न को देखो, मेरे मुस्तफा का हुस्न कैसा, किससे मालूम करें, उससे मालूम करो जिसने सारे हसीनों को देखा है, उससे मालूम करो जितने सारे जमीलों को देखा है, जिसने हुस्न को पैदा होते भी देखा है, हसीनों की शक्ल में हुस्नों को भी देखा है, वो है जात हजरत रूहुल अमीन की, जिब्रील अमीन की। आओ हजरत जिब्रील से पूछें, ऐ जिब्रील आप बताएं, आपने सबको देखा है, हसीनों को देखा है, आपने साहिबे कमालों को देखा है, हुस्नो जमाल वालों को देखा है, आदम को तुमने देखा है, शीश को तुमने देखा है, नूह को तुमने देखा है, हजरत इब्राहिम को तुमने देखा है, जनाब यूसुफ के हुस्न को तुमने देखा है। ऐ हजरत जिब्रील आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर हसीन को देखते चले आए। ऐ जिब्रील जरा तुम बताओ, क्या तुमने मुस्तफा जाने रहमत की तरह भी किसी को देखा है? तो जिब्रील ने यही कहा था, आफाखा गर्दीदाम सैरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। मेरे नबी ने एक मर्तबा पूछ ही लिया था, ऐ जिब्रील आदम को तुम देख के आए हो, तमाम अंबिया को तुमने देखा है, ऐ जिब्रील क्या तुमने हमारी तरह भी देखा? तो जिब्रील यही बोले थे, आला हजरत कह रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। कसम खुदा की जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं सुनिए, जो ध्यान पे आ रहा है, अल्लाह जितना हुस्न किसी बंदे को दे सकता था वो सारा का सारा मुस्तफा को दे दिया। अल्लाह ने हुस्न देने में मेरे मुस्तफा से कोई हुस्न बचा के नहीं रखा है, सारा हुस्न उसने मुस्तफा को दे दिया है। ऐ हसीन तो तेरे कदमों के बदले में लोगों को हुस्न मिलेगा, ऐ जमील तेरे जमाल के बदले में लोगों को हुस्न मिलेगा। तभी तो कहा है हजरत सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व अलैहि। अल्लाह जितने कमाल दे सकता है सारे के सारे उसने मुस्तफा जाने रहमत को दे दिए। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हसीन जिनके हुस्न का जवाब नहीं, वो ऐसे साहिबे कमाल जिनके कमाल का जवाब नहीं। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के सदके उनका दामने पाक हमारे हाथों में दे दिया। अल्लाह ताला उनके सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने पाक के सदके हम सबको ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर ही मौत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हुस्न के बदले में, हुस्न की वजह से अगर कर रहे हो तो मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा हसीन कोई नहीं। अब हक है कि हमारे दिल मुस्तफा जाने रहमत की तरफ को माइल हो जाएं। इंसान उससे भी मोहब्बत करता है जो साहिबे कमाल हो, जो मर्तबों वाला हो, इंसान के दिल उसकी तरफ भी माइल होते हैं। अब आओ जरा देखें मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कितना कमाल दिया है। तो ये जुमला समझ लीजिए कि अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा कोई साहिबे कमाल है तो वो मुस्तफा जाने रहमत ही है। उनसे बड़ा साहिबे कमाल आपको कोई नहीं मिल सकता। सर से लेके पैर तक मेरे मुस्तफा साहिबे कमाल है। ऐसा कमाल जो मेरे मुस्तफा को खुदा ने दिया है, मुझे बताओ क्या किसी को मिला? ये भी कहा है, लोगों ने लिखा है कि अंबिया इकराम के सारे कमालात मुस्तफा जाने रहमत में जमा फरमा दिए।
اولین و آخرین کے سارے کمالات خدا نے مصطفیٰ جان رحمت میں جمع فرما دیے. اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سارے کمال ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اسی وقت انہیں دے دیے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے نبی کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب روزانہ ہمارے نبی کے کمالات بڑھ رہے ہیں, روز افزوں ترقی ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ کے اس وقت کمالات محدود نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کمالات کو بلندی پر بلندی, عروج پر عروج, ان کے کمال کو بڑھاتا ہی رہ رہا ہے. پروردگار بڑھتے رہ رہے ہیں. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب مجھے بتائے کیا زندگی ہی میں میرے نبی کی وہ گھڑی آخری گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے؟ نہیں, آنے والی ہر گھڑی قیامت تک جتنی گھڑیاں آئیں گی ہر گھڑی مصطفیٰ جان رحمت کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. انسان اگر حسن کی وجہ سے محبت کرے تو اے مومنو تمہارے دل مصطفیٰ کی طرف کو جھک جائیں. اگر کمال کی وجہ سے محبت کرو تو سب کے دل مصطفیٰ کی طرف جھک جائیں کہ مصطفیٰ سے بڑا نہ صاحب حسن کوئی ہے نہ صاحب کمال کوئی ہے. انسان محبت اس سے بھی کرتا ہے جس کا احسان ہو. محسن سے محبت کرتا ہے انسان. اگر کسی نے کسی کے ساتھ کچھ احسان کر دیا تو انسان تو محبت کرتا ہی ہے. اپنی اولاد کو بھی بتا جاتا ہے کہ ان کو یاد رکھنا, انہوں نے گرے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا, انہوں نے میرے گرے وقت پہ کام آئے تھے, یہ میرے گرے وقت پہ میرے کام آئے تھے. جب میں پریشان حال تھا انہوں نے پریشانی دور کی تھی, جب میں مصیبت میں پھنسا تھا انہوں نے میری مصیبت کو نکالا تھا. اے میرے دوستو, محسن سے محبت کی جاتی ہے. اب آؤ ذرا دیکھیں پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ سے بڑا محسن کون ہے؟ ان کا ایسا احسان کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک, اور انسان ہی نہیں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کے احسان کے تلے دبا ہے. اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کسی کو وجود نہ ملتا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, گر وہ نہ ہو عالم نہیں. عالم کا جو حصہ ہے, جو چیز ہے, ذرہ ذرہ ہے, لمحہ لمحہ ہے, ہر چیز میرے مصطفیٰ کے احسان کے نیچے دبی ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھو, احسان میرے مصطفیٰ کا. دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, رو رہے ہیں, 300 برس تک روتے چلے گئے لیکن توبہ مقبول نہ ہوئی. فوراً خیال آ گیا اے اللہ اس کے صدقے میں بخش دے جن کا نام میں نے تیرے نام کے ساتھ جنت الفردوس میں لکھا ہوا دیکھا ہے. فوراً حکم ہو گیا اے آدم ان کو کہاں پہچانا؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی, میری آنکھوں میں بشارت آئی, آنکھیں کھلی, میں نے جنت کی ہر چیز پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھے ہوئے دیکھا. میں سمجھ گیا کہ عالم میں اگر کوئی تجھے سب سے بڑا محبوب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اے اللہ انہی کے صدقے میری خطا بخش دے. فوراً حکم ہوا اے آدم ہم نے تمہیں بخش دیا ہے, تمہاری خطا اجتہادی کو معاف کر دیا ہے. میرے دوستو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام مصطفیٰ جان رحمت کے احسان کے نیچے ہیں. سارا عالم نبی پاک کے احسان کے نیچے ہے, ذرہ ذرہ ان کے احسان کے نیچے ہے. جب محسن محبت کا مرجع ہے, محسن سے محبت کی جاتی ہے, تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا محسن ہمارے لیے کون ہے؟ اب آؤ ایک چیز میں اور بتاؤں, محبت انسان اس سے بھی کرتا ہے کہ جو حسین نہ ہو, صاحب کمال نہ ہو, ماضی میں احسان بھی نہ کیا ہو, لیکن مستقبل میں احسان کی امید ہو. اسی لالچ میں انسان محبت کرتا ہے کہ یہ ہمیں آگے کام آئے, مستقبل میں کام آئے, اس سے امید ہے احسان کی. جب اس سبب کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت کو بھی دیکھ لیں. مستقبل میں کیا ان سے امید ہے؟ تو میرے دوستو ہمیں کو کیا امید ہے؟ سارے جہان کو ان سے امیدیں ہیں, ہر ایک کو ان سے امید ہے. وہ ایسا مرجع امید ہے میرے مصطفیٰ, ایسے مرجع امید ہے میرے مصطفیٰ کہ ہر ایک گناہگار انہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا.
आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आगे इरशाद फरमा रहे हैं, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। तीसरी जगह इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अजीब अजीब लोगों ने उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर रखी हैं। आला हजरत ये भी कहते हैं, जब मां इकलौते को भूले आ आ कह के बुलाते ये हैं। कुरान ने कहा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। कुरान कह रहा है, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, शौहर बीवी से जुदा, बीवी शौहर से जुदा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। बाप बेटे को नहीं देखेगा, इकलौता बेटा है बाप का, दुनिया में सब कुछ अपने बेटे के लिए किया है उसने, मगर कयामत में ये नहीं पूछेगा बेटे का हाल क्या है, न बेटा वहां पूछेगा वालिद आपका क्या हाल है, न बेटी माँ से पूछेगी, न माँ बेटी से पूछेगी, अरे बेटी तेरा क्या हाल है। कोई वहां किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे में अगर कोई काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत हम सबका करीम नबी काम आएगा। आला हजरत ने तभी कहा, जब मां इकलौते को भूले, जब मां इकलौते को भूले आ आ कह के बुलाते ये हैं। मेरे दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत ने अपने ऊपर कयामत का मंजर बयान किया। इरशाद फरमाते हैं, बेबसी हो जो मुझे पुरसशे आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है। बेबसी हो जो मुझे पुरसशे आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है। काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हां कोई देखो ये क्या शोर है, गौगा क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फरिश्ते से कहें जाके देखो ये कौन बेचैन है, कौन रो रहा है। आला हजरत कहते हैं, जैसी ये आवाज मेरे कान में आए तो मैं कहूं, उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर और मचल कर कहूं, हां अब मुझे परवाह क्या है। सरवरे कायनात फरिश्तों को भेजे, वो मेरी हालत देख के जाके कहें, या रसूल अल्लाह, एक आपका गुनहगार, आपकी उम्मत का एक गुनहगार है, उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बड़ी हैं, फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, रोक दो, मैं आ रहा हूं। जैसे सरवरे कायनात तशरीफ लाएं, आला हजरत फरमाते हैं, जैसी मैं मुस्तफा को आता हुआ देखूं, मैं फरिश्तों से कहूंगा हथकड़ी तोड़ दो, पेड़ियां काट दो। फरिश्ते कहेंगे क्यों? तो मैं कहूंगा, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमम, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमम, आ गई जा तने बेजा में। ये आना क्या है? सरवरे कायनात आ गए। आला हजरत कहते हैं, फौरन मेरे नबी फरिश्तों से कहेंगे, जो मुझसे सवालात कर रहे होंगे उनसे मुस्तफा फरमाते हैं, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। जैसे ही सरकार ये फरमाए तो फरिश्ते फौरन मेरे हाथों की हथकड़ियां तोड़कर पैरों की बेड़ियां काट के कहें, आका जब ये आपके दर का है, आपके दर से आजाद है, तो हम कौन होते इससे हिसाब लेने वाले। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आशिक आगे कह गया कि जब सारे मैशर वाले ये हालत मेरी देखेंगे तो पुकार के कहेंगे, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बद दूर हो, क्या शान है, रुतबा क्या है। ऐ रज़ा जाने अनादिल, तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना, तेरा कहना क्या है। मेरे दोस्तों,
قیامت اور قیامت کا منظر، اس قیامت کے منظر میں ہر گناہگار مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نظر امید لگائے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، گناہگار ہیں، حساب ہونے کو ہے۔ ادھر سے گزر گیا مجدد، کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہوگا اعلی حضرت آپ جا رہے ہیں، ہم نے تو آپ کے مسلک کے نعرے لگائے۔ قاضی غلام یاسین صاحب کھڑے ہو گئے، حضور آپ جا رہے ہیں؟ ساتھ والوں نے کہا قاضی صاحب یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وہ ہیں جن کو دنیا اعلی حضرت کہتی ہے۔ پیچھے گئے، کہا حضور آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ اعلی حضرت فرمائیں گے کیا بات ہے؟ کہا حضور حساب میں بڑی پریشانی، بڑی دیر ہے، حضور ذرا کرم کرائیں۔ اعلی حضرت نے فوراً ہم گناہگاروں کو دیکھ کر اگر یہ کہہ دیا اس منظر میں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تم زندگی میں کیا کر کے آئے ہو؟ کہا حضور اگر زندگی میں نیکیاں ہوتی تو آج یہ پریشانیاں کہاں ہوتی۔ اعلی حضرت سے عرض کر رہے ہیں حضور کرم، تو اعلی حضرت نے نظر دوڑائی، دیکھا ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہے، اعلی حضرت نے یہی سے عرض کی سرکار ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اور عرض کر گئے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ ایک اشارے کی دیر ہے، آپ کے یہ گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا احمد رضا ان گناہگاروں سے کہہ دو شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، دنیا میں ہو تو یہ دیکھ کے رہو کہ میرے مصطفیٰ کو کیا عمل پسند، کیا طریقہ پسند، کیا انداز پسند۔ اپنے چہرے ویسے ہی بناؤ جیسا چہرہ مصطفیٰ کو پسند، اپنے چال ڈھال ویسی رکھو جیسے مصطفیٰ کو پسند، اپنی زبان سے وہ جملے نکالو جو مصطفیٰ کو پسند، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو جو مصطفیٰ کو پسند، اپنے ہاتھوں سے وہ پکڑو جو مصطفیٰ کو پسند۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم شریعت سے الگ ہٹ جائیں، کہیں تمہارے ہاتھ کوئی غلط چیز نہ پکڑ لیں، تمہاری آنکھیں دوسری چیزوں کو نہ دیکھ لیں۔ اگر تم اس انداز سے جیو گے کہ آنکھیں کھلیں وہی دیکھیں کہ جس کو دیکھنے کو مصطفیٰ نے کہا ہے، زبان کھلے تو زبان سے وہی نکلے کہ جن نکلے ہوئے جملوں کو مصطفیٰ پسند کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا بھی اپنی ہے اور آخرت بھی اپنی ہے، دنیا بھی اپنی ہے اور آخرت بھی اپنی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اعلی حضرت کے مسلک پر قائم رکھے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رکھے، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔